ہمارا نا ایک مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے اس میں، بہرحال حالات کا اس میں قصور تو ہے، عوام اتنی غم و غصے میں ہے، حالات اتنے مشکل ہوئے پڑے ہیں، تنگ دستی ہے، مہنگائی اتنی قابو سے باہر ہوئی پڑی ہے، ہر چیز بجلی، گیس، تیل، ہر چیز تو مہنگی ہوئی پڑی ہے، تو عوام کو ایک فرسٹریشن بھی ہے، اس میں غصہ بھی ہے، اس میں وہ غبار بھی ہے، وہ کہیں تو نکلنا ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ تقویٰ تو میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں تقویٰ تو کہیں کھو کر رہ گیا ہے، یعنی جب تقوی کی بات کی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں یار تقویٰ تو ہم سے کھو گیا کہیں پہ۔ تقویٰ ہم نے جن چیزوں کا نام رکھ لیا، یہ تقویٰ نہیں، تقویٰ تو ایک اور ہی چیز کا نام ہے جو چونکہ اب کھو گیا ہے تو اس کو سمجھنا بھی تھوڑا مشکل ہے۔ بہرحال ہمارے معاشرے کی ایک پرابلم یہ ہے، ہم نے جو بھی اپنے معاشرے میں آبزرو کرتے ہیں، ہم نے جو دین ہے نا، اپنا دین، قرآن ہے، دین ہے، اسلام ہے، اسلامی شعار ہیں، ہماری دینی اقدار ہیں، ان کو ہم نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے رکھ لیا ہے، ان کو ہم نے لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے رکھ لیا ہوا ہے، ان کو ہم نے انتقامی کارروائیوں کے لیے خاص کر لیا ہوا ہے۔ کسی سے انتقام لینا ہو، دین کو بیچ میں لے آتے ہیں، کسی پہ غصہ نکالنا ہو، دین کو بیچ میں لے آتے ہیں، کسی پہ کوئی فتویٰ لگانا ہو، غصہ اپنا نکالنا ہوتا ہے، دین کو بیچ میں لے آتے ہیں، قرآن آ جاتا ہے، حدیث آ جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں قرآن حدیث نہ آئے وہاں دینی شعار آ جاتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پگڑی ہے، ٹوپی ہے، لوگ اس کا استعمال کر لیتے ہیں۔ مثلا داڑھی ہے، بڑی کیوں نہیں ہے، چھوٹی کیوں ہے، لوگ اس طرف آ جاتے ہیں، یہ دینی شعار کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں، مجھے ایک بار علماء کی کمیٹی تھی، وہاں بیٹھا تھا، تو وہاں یہ مسئلہ چھڑ گیا، جی آپ کی داڑھی جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ اگر ترک کی جائے تو بندہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جو شخص یہ بات کر رہا تھا، اس نے داڑھی تو چلو رکھی ہوئی تھی، زلفیں مبارک نہیں تھی اس کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بھی پوری تھی، ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب جب میں نے ان سے یہ بات کی کہ یار آپ دیکھیں کہ اگر سنت موقدہ کی بات کر لیں تو سرکار کی زلفیں مبارک بھی آپ نے ساری زندگی رکھی ہیں، تو اب یہ لوگوں کے دیکھیں کس طرح ہم نے دین کو صرف انتقامی کارروائی کے لیے رکھا ہوا ہے، غصہ نکالنے کے لیے، اور خواہ مخواہ کسی کو دھندے فساد کے لیے ہم نے خاص کر لیا ہوا ہے کرنے کے لیے۔ تو اس شخص کا آگے سے جواب آیا، دیکھیں جی وہ سرکار نے 1-2 بار ٹرینڈ کروانے سے لہٰذا وہ سنت موقدہ ختم ہو گئی۔ یعنی یہ لوگ جو داڑھی کے نام پہ کس طرح لوگوں کو فاسق کہہ دیتے ہیں، فاجر کہہ دیتے ہیں، اور ان کی اپنی زلفیں تو ہوتی ہیں، جب ان سے زلفوں کا پوچھا جائے تو وہ یہ بہانے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں آپ اس پوائنٹ کو سمجھیں کہ ہر انسان نے دین کو جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں اس نقطے کو سمجھیں کہ لوگوں نے کس طرح کہ جہاں ان کی دکانداری کی بات آ جائے، جہاں ان کے اپنے کام کی بات آ جائے، وہاں فاسق کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور جب یہی قاعدہ ان سے پوچھا جائے کہ سنت تو آپ نے بھی ترک کی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ موقدہ نہیں ہے لہذا ہم نے ترک کر دی۔ یعنی ان لوگوں کی سوچ دیکھیں کہ میں یہ سوچ کے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں تفریق کرنا شروع ہو گئے، جی یہ موقدہ ہے یہ رکھ لیں، یہ موقدہ نہیں اس کو چھوڑ دیں، خیر ہے اس کی۔ بھئی سنت تو سنت ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ کہہ دینا چھوڑ دیں جی خیر ہے۔ میری تو اتنی اوقات نہیں ہے، پتہ نہیں لوگوں کی اتنی اوقات کہاں سے آ جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اندر تفریق کرنے لگ جاتے ہیں، جی یہ موقدہ ہے یہ رکھ لیں یہ ضروری ہے، یہ موقدہ ہے یہ رکھ لیں، یہ غیر موقدہ ہے یہ نہ رکھیں تو خیر ہے۔ ایسا نہیں ہے، سنت تو سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بھی داڑھی رکھتا ہے وہ سنت سمجھ کے رکھتا ہے، کسی کافر یا یہودی نصارہ عیسائی وغیرہ کی اتباع کرنے کے لیے نہیں رکھتا ہے۔ ہاں یہ جو لوگ سٹائل طرح طرح کے بنا لیتے ہیں، بہرحال اسے احتراز تھوڑا کرنا چاہیے، مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مدعا یہ ہے، مہم یہ ہے کہ لوگوں نے دین کو صرف اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، اپنے نفسانی اناد کو، کینہ کو، غصے کو باہر نکالنے کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں، ادروائز ان کو کوئی دین کا خیال نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔